बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ, साबिक़ DGI वज़ीरुल इस्लाम, अपने दोस्त परवेज़ खट्टक और दूसरे अपने दोस्त चौधरी निसार, साबिक़ कोर कमांडर पेशावर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो वो यकीन दहानी करवा कर आए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या मशावरत की है अपने रुफ़का से और लीगल टीम से, और फिर क्या कोई इस हवाले से उन्होंने कमेटी तश्कील दी है जो सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के मुताबिक, इस पर बात करेंगे। और फिर जो मुसलसल झटके मिल रहे हैं 6 अक्टूबर के बाद, वो DGI की नोटिफिकेशन वाली बात से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो क्या ये आखिरी झटका है या भी मज़ीद झटके लगेंगे? ये झटके क्या हैं इस पर, और फिर जो अपोजिशन और इत्तेहादी जो हैं वो बड़े गर्म हो गए हुए हैं। क्या वो अपोजिशन वाले जो हैं वो इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे, या इमरान खान की जो हुकूमत है या उनके रफ़्क़ाकार हैं वो अपने इत्तेहादियों को वापस ले आएंगे अपने साथ आइंदा इजलास में? इस पर आज ये 2-3 मौजू हैं जिन पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि परसों पेश हुए थे वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर वाले इशू पे, और फिर ये यकीन दहानी इन्होंने करवाई थी कि जनाब आप जो आपका 20 अक्टूबर का हुक्म है उस पर हम अमल दरामद करेंगे। अदालत ने उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। इंटरिम ऑर्डर जो था चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, तो उन्होंने ये बात अपने फैसले में लिख दी है कि वज़ीर आज़म साहब अदालत को और APS के जो शहीद होने वाले तलबा और तलबा थे उनके वालदैन को भी वो यकीन दहानी करवा के गए हैं कि वो इसका 20 अक्टूबर का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते हैं उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है, वो फ़ैसला पढ़ लिया है। वो फ़ैसला क्या था? उसमें ये कहा गया था कि जो मुतासरीन हैं या शहदा के वालदैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर, ISI के चीफ वज़ीरुल इस्लाम, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और उस वक्त के वज़ीर आला KP परवेज़ खट्टक, ये भी ज़िम्मेदार हैं, इनको भी सज़ा दी जाए। अदालत ने ये कहा था कि इन जो नामज़द लोग हैं इस हवाले से इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। 20 अक्टूबर की जजमेंट की बात कर रहा हूँ, और फिर उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने ये यकीन दिलाया, और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, आप हुक्म जारी करें। ये इसमें हुक्म जारी करने से ले तो लाल से काम लिया, क्योंकि फिर उनको एक नई इंक्वायरी करना पड़ती सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर इंक्वायरी की तरफ नहीं जाती। बहरहाल एक पहले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें इन लोगों का कोई कसूर उसमें उस रिपोर्ट में ज़ाहिर नज़र नहीं आता। उसके बाद वज़ीर आज़म आए हैं, इन्होंने आकर जनाब अपने काबीना के कुछ अरकान जो कानून को समझते हैं और अपनी लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इन सब से इन्होंने मशावरत की। काफ़ी देर, 1.5-2 घंटे वो मशावरत जारी रही, और फिर उस जो गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म और लीगल टीम की और अटॉर्नी जनरल की, वो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि उसमें यही तय हुआ कि एक कमेटी शायद कोई बना दी जाए, लेकिन अभी तक वो कमेटी नहीं बनी, तश्कील नहीं दी गई जो इस बात का तयन करे। और वहाँ ये तय हुआ उस वक्त कि बज़ाहिर ये लोग जो नामज़द हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ, वज़ीरुल इस्लाम DGI, साबिक़ कोर कमांडर पेशावर, साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खट्टक, साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, इनकी कोई फौजदारी जुर्म नहीं बनता वो जो सानिया हुआ है APS वाला, और इसी तरह इनकी मुजरमाना गफलत भी सामने नहीं आती। कमेटी में वो जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा हो कि ताख़ीर की, फ़ौज ने रिएक्ट करने में ताख़ीर की,
وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنے حساب سے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، یہ اس میں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے. ویسے تو اس میں پھر خان صاحب بھی پکڑے جانے چاہیے. خان صاحب نے ان دنوں دھرنا دیا ہوا تھا اسلام آباد میں 126 دن والا، اور اے پی ایس والا ایک بیان ایسا بھی ہے کمیشن کے سامنے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دھرنا جو ہے وہ اٹھانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی. دھرنا اٹھانے کے لیے وہ کارروائی اگر کی گئی تھی تو وہ دھرنے پہ بھی اٹیک ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. پھر وہ بہرحال پھر وہ مداخلت کی اور انہوں نے اعلان کیا. اے پی ایس کے جو واقعہ ہوا تھا خان صاحب نے اس میں صدمے کا اظہار کیا تھا اور اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر ایک آپریشن جو تھا دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی شروع کیا گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب اے پی ایس کو جواز بنایا گیا. یہ ساری سازشی تھیوریاں ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ اپنے 132 بچے اور ٹوٹل 147 کے قریب شہادتیں محض آپریشن شروع کرنے کے لیے کروا دی جائیں. اس سازشی تھیوری کو میرا دل نہیں مانتا کہ اتنے معصوم بچوں کا کیا قصور. ویسے بھی وہ اس کے بغیر بھی اگر آپ شروع کر دیتے آپریشن دہشت گردوں کے خلاف، پہلے بھی تو کیے تھے نا، تو اس آپریشن سے کیا دنیا میں، یہ تو بین الاقوامی جو ہماری معاشرت ہے، یہ عالمی دنیا ہے، اس سے ہی ایک خوف ہوتا ہے نا کسی ریاست کو کہ اس کا ریئیکشن ہوگا کہ جناب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہوتا ہے نا. اس وقت تو پوری دنیا چاہتی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے. پاکستان میں خود جو اس سے پہلے ڈرون حملے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر آ کے، وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں. اور پھر اسامہ بن لادن والا ایشو بھی، سارے معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے. اب یہ جو ہیں یہ کارروائی کوئی نہیں کرنے جا رہے میری اطلاع کے مطابق. ان کی لیگل ٹیم کہتے ہیں جناب ان کا قصور نہیں بنتا، نہ رحیل شریف کا، نہ ظہیر الاسلام کا، نہ کور کمانڈر پشاور کا، نہ چوہری نثار کا، اور نہ پرویز خٹک کا. خان صاحب کا قصور میں اس لیے بناتا ہوں کہ پوری آئی ایس آئی کی توجہ جو تھی اس وقت، وہ اس پہ بھی سوال اٹھایا نا سپریم کورٹ نے کہ جناب اتنی بڑی آپ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے یعنی آئی ایس آئی، اور پھر بھی آپ پتہ نہیں لگا سکے کہ جناب وہ وہاں 4 دن سے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے آبادی میں کسی کے گھر. تو اور اس میں جو کمیٹی کے اجلاس میں جو وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس ہوا ہے لوگوں کا، جو میں اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں آپ کو، تو وہاں یہ بھی ہوا ہے کہ جناب وہ جتنے بھی دہشت گرد تھے ماسٹر مائنڈ سے لے کے، یہ بات تو ویسے آ چکی ہے میڈیا پہ ایک رپورٹ کی شکل میں، کہ وہ تمام لوگ مارے جا چکے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کردار مہمانوں کو ٹھہرایا تھا، یا سزائیں ہو گئی ہیں یا وہ مارے جا چکے ہیں. وہ فضل اللہ تھے یا فضل الرحمان تھے، فضل اللہ وہ تھے جو ماسٹر مائنڈ، وہ بھی سارے A to Z وہ کہتے ہیں مارے جا چکے ہیں. ان کا بظاہر نہ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں رحیل شریف، ظہیر الاسلام اور باقی دیگر کا نام جو ہے جو پچھلے 20 اکتوبر کی ججمنٹ میں ہے، وہ اس میں قصوروار پائے گئے. پھر بھی احتیاطاً یہ کہا گیا سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے اور بچوں کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے. ابھی تک وہ کمیٹی بھی تشکیل نہیں پائی ہے. دسمبر میں اس کی دوسری ہیئرنگ ہے، وہاں جا کر وہ رپورٹ آئے گی وزیر اعظم کے دستخطوں کے ساتھ، اور اس کا مطلب کو ایک طرح کے حلفی بیان حلفی کے ساتھ وہ رپورٹ جائے گی وزیر اعظم کی. تو اس میں یعنی وہ جو بھی دیں گے وہ یہی میرا خیال ہے یہی رپورٹ دیں گے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جناب بظاہر نہ مجرمانہ غفلت پائی گئی ہے اس میں، نہ کوئی مجرمانہ جرم بنتا ہے ان کا، فوجداری جرم بنتا ہے. تو ان کے خلاف کیا کارروائی کریں ہم. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی ایسا کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. پوری جناب ہم نے چھان بین کی ہے، سب دیکھا ہے، کوئی نہیں نکلتا. اور اس کو پھر داخل دفتر کریں یا جو بھی کریں، اس دوران یہ کوشش یہ کریں گے میرا خیال ہے کہ جو والدین ہیں ان کو منانے کی یا ان کے ساتھ ہیلو ہائی کی یہ کوشش کریں گے کہ وہ رک جائیں، جانے دیں. اب ظاہر ایک تکلیف تو ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ اس میں یہ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا پھر
जो अपोजिशन वाले हैं उनकी आपस में मुलाकातें बड़ी बढ़ गई हैं, और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं काफ लीग वगैरह, GDA, MQM, उनकी अपनी जो अलग 1.5 इनकी मस्जिदें हैं वहाँ वो अपने कर रहे हैं अजलास वगैरह। तो उसमें एक तो मुलाकात बड़ी अहम है कि जो वफाकी वज़ीर हैं तारक बशीर चीमा काफ लीग के, और सेनेटर कामिल अली आगा, जिन्हें बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ बिला मुकाबला पंजाब से मुंतखब करवाया गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने, वो बिला मुकाबला हो गए थे ना सारे, वरना कामिल अली आगा कि यहाँ से जो पंजाब से सीट निकालना जो था इतने वोटों के साथ वो मुश्किल था। लेकिन बहरहाल इन्होंने उस वक्त नून लीग पे ये सारा इल्ज़ाम जाता है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ तावन नहीं किया, इसलिए कामिल अली आगा साहब जो हैं वो सेनेट में पहुँच गए। खुर्शीद शाह और साद रफ़ीक की मुलाकातें हुई हैं इन दोनों के साथ, और वहाँ सुना बड़ी चुगलियाँ हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान, पहली बात तो ये है कि ये इसके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई अवाम मार रहे हैं, कोई अवामी फलाह का कोई मंसूबा नहीं है। जो साबिक पुराने मंसूबे हैं मतलब बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम या नवाज शरीफ के प्रोग्राम तरक्याती, उन पे तख्तियाँ शक्तियाँ लगा के नाम चेंज करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पेट्रोल की कीमतें IMF के साथ माहदे वो बड़े ख़तरनाक हैं। वही बातें जो हम यहाँ बैठ के करते हैं, आप अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ करते हैं, उसी तरह की बातें वो तारक बशीर कामिल अली आगा साहब ने की। कामिल अली आगा साहब ने और भी कुछ आगे बढ़कर बातें की कि जब इनको ज़रूरत पड़ जाती है इमरान खान को, फिर ये राब्ते करते हैं हमसे और मिन्नतें तरले भी करते हैं उनके लोग कि जनाब देखें आपने हमारे साथ वादा किया हुआ था, और जब ज़रूरत नहीं होती तो वो इवन ये कि पंजाब में वो कहते हैं कि स्पीकर जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साथ भी उस वक्त रब्ता किया जाता है बजट वगैरह का कोई जब इनको कोई मुसीबत पड़ती है, वरना उनके साथ भी रब्ते में भी नहीं होते। हालांकि स्पीकर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं पार्लियामेंट के अलावा भी, पार्लियामेंट से बाहर भी उनके जो परवेज़ इलाही साहब का किरदार है उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उसको नज़रअंदाज करते हैं। वो आज सेंट्रल कमेटी का इजलास भी हुआ काफ लीग की, वो कल पे चला गया, उसमें भी ऐसी बातें। असल में ये मसला इनको बना हुआ है वो फौरी मसला जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, जो असम्बली से पास हो गया था, सेनेट ने मुस्तरद कर दिया था और उसके लिए मुश्तरका इजलास बुलाने के चक्करों में है। और इनकी कोशिश ये है कि 20 से पहले वो इजलास हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि 15 को शायद बुला रहे हैं दोबारा मुश्तरका इजलास, जो 11 को मनसूख हो गया था, दोबारा 15 को बुला रहे हैं। इस तरह के अफवाहें हैं। और फिर मुलाकात हुई है अपनी बिलावल भुट्टो ये वफद की पीपल्स पार्टी की मौलाना फजल रहमान साहब से, और वहाँ अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो बातें जो लाहे अमल बना रहे हैं ये इसको टफ़ टाइम देने के लिए इमरान खान को, उस पर ज़्यादा बात हुई है। PDM में वापसी के हवाले से वो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि अंदर कोई बात नहीं हुई। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू से लगा कि उनका दिल है कि वो इस हवाले से दोबारा मशावरत करेंगे PDM की जमातों से कि असम्बली के बाहर घेरा तंग करने के लिए हुकूमत का, जैसे कि अब कराची में जलसा हो रहा है, फिर उसके बाद भी उन्होंने प्लान किया हुआ है 20 नवंबर को इन्होंने पेशावर में जलसा रखा हुआ है, फिर उसके बाद दिसंबर में ये लाहौर से शुरू करना चाह रहे हैं, जो आखिर पे जाके लॉन्ग मार्च और धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो मुझे ये उनकी गुफ्तगू से लगा कि उनके दिल में कोई नरम गोशा पीपल्स पार्टी के लिए PDM के हवाले से भी है कि वहाँ, और वो अंदर जो हैं असम्बली के अंदर वो तो तकरीबन अपोजिशन मुकम्मल तौर पे मुतहद हो चुकी है कि अंदर जो भी लाहे अमल होगा पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो जमातें हैं, छोटी जमातें ज़ाहिर है वो उनकी तादाद कम है, उनके साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और हुकूमत को जो अंदर बिल शिल जो ला के ज़बरदस्ती मंजूर करवाना चाह रहे हैं वो नहीं होने देंगे। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि इनकी जो स्टीयरिंग कमेटी है एक बनाई थी इन्होंने
جب شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے 1-2 دن پہلے عشائیہ دیا تھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی ان کے چیمبر میں ملاقاتیں ہوئی تھیں اپوزیشن لیڈروں کی. تو وہ اسٹیئرنگ کمیٹی یہ سوچ رہی ہے، کچھ طرح کے اندیے دے رہی ہے کہ عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، وہاں سے کسی ایک جگہ سے شروع کیا جائے. سینٹ میں تو ان کے پاس اکثریت بھی ہے، 52 ووٹ ان کے ہیں، 48 ووٹ اتحادی اگر ان کے ساتھ نہ بھی ملے تو ان کے ہیں حکومت کے. تو نون لیگ کا شروع سے ہی جو ڈائریکٹ عدم اعتماد لانا ہے وزیر اعظم کے خلاف، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں. وہ ان کا تھا کہ سینٹ سے اس کو شروع کریں، اگر لانی ہے آپ نے تو سینٹ سے لا کے دیکھ لیں کہ مقتدرہ کس حد تک پیچھے ہٹی ہے اور کس حد تک ان کے ساتھ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو وہ میں بھی کہ جو چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان میں سے کسی ایک کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی پلان بن جائے، یہ چیک کرنے کے لیے. ویسے وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب انہوں نے ثابت کر دیا ہے، ورنہ اتحادی جو ہیں وہ ایسی باتیں نہ کر رہے ہوتے کھلم کھلا، جیسے کامل علی آغا نے کی ہے بات. تو وہ انتظار کرتے، اور یہ جو انتظار کس کا کرتے، ان کے اشارے کا کہ جناب جو بھی کرنا ہے. اب بھی یہ جو اتحادی ہیں یہ جو بھی کر رہے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ وہ ہر ایک نے اپنی ڈیٹ عید کی مسجد بنا کے وہاں وہ خطبے شطبے دے رہے ہیں. تو جب کوئی حکم آ جائے گا کہیں سے اوپر سے کہ جناب آپ نے صلح کر لینی ہے عمران خان بندہ ٹھیک ہے، تو وہ صلح کر لیں گے. اگر ان کا نہیں جی عمران خان نے بڑا تنگ کیا ہے، یہ بڑا بولا ہے، علیحدگی میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے 2-4 اپنے جو قریبی بندے سمجھتے ہیں وہاں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے فوج کو، یہ پتہ نہیں بات مجھے کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی یہ اوپن نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، ثبوت ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب بیٹھ کر فوج کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں. گالیاں اس طرح نہیں جیسے ماں بہن کی گالیاں ہم کہتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں ان کو، کوئی مختلف حوالوں سے کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی. وہ میں بھی وہ بھی یہ کچھ اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ قانون بھی آڑے آتے ہیں ایسی باتوں میں کہ قانونی طور پر بگنگ، ریکارڈنگ یا اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی، اور جو عینی شاہدین ہوتے ہیں وہ بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں. تو اس طرح کی اگر وہ ان کی طرف سے کوئی اشارہ ہو گیا، اور یہ اگلے 3-4-5 دن جب تک ڈی جی آئی ایس سے ہیں فیض حمید صاحب 19 نومبر تک، تب تک بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ میرا خیال اسی طرح رہے گی، بلکہ کچھ مزید اس میں شدت جو ہے وہ اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 6 اکتوبر سے جھٹکے شروع ہو گئے ہوئے ہیں، یہ وہ جب جو لاہور میں دماغی امراض کا ایک ہسپتال ہے، تو وہاں بشرا بیگم جو خاتون اول ہیں وہ آئی تھی، تو بڑا وہ جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے وہ مزاحیہ قسم کے وہ ٹویٹ شویٹ ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیسے داخلہ ہوتا ہے، علاج کیسے کرتے ہیں، نشئی کا علاج کیسے ہوتا ہے، خصوصی دلچسپی لی نشئیوں کے علاج میں، مختلف کہ یہاں کیا کیا سہولتیں ہیں اور مزید سہولتوں کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اس وقت یہ مزاحیہ باتیں ہو رہی تھی. ظاہر یار وہ وزیر اعظم پاکستان، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ان کے لیے وہ جگہ دیکھتی پھر رہی، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، وہ ایسی بات نہیں ہے. اور پھر جو مریض ہوتے ہیں دماغی، کہتے ہیں نا ان کو بجلی کے جھٹکے بھی کو دیتے ہیں، یا وہ آخری سٹیج پہ جب ہارٹ والا بندہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ سینے پہ کوئی جھٹکے دیتے ہیں، شاک وغیرہ دیتے ہیں. تو جو 6 اکتوبر کے بعد چھوٹے چھوٹے شاک یہ لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس لیے لگ رہے ہیں کہ مریض جو ہے مریض اول، تو ان کا کوئی دماغ کا شماغ جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے. یہ تو فیصلہ اب ڈاکٹروں نے کرنا ہے، راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں نے کرنا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ 100% ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھکانے پہ آ گیا ہے، نہیں آ گیا ہے. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مرض واپس بھی آ جاتا ہے بعض اوقات،
بجلی کے جھٹکوں کے بعد بھی کافی دیر انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے بندے کو. تو وہ اور ایک دفعہ جھٹکا دینے کے بعد بار بار جھٹکے دینے پڑتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وہ اس کا وہ جو ایک ہوتا ہے والیوم سا بجلی کا, وہ بڑھاتے بھی جاتے ہیں زیادہ جھٹکے. تو اگر تو ان کا فیصلہ کریں گے پنڈی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کہ جناب وہ کس حد تک دماغ جو ہے مریض کا وہ درست ہو گیا اور کس حد تک مزید جھٹکوں کی ضرورت ہے, اور کیا یہ مریض قابل اصلاح ہے بھی یا نہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ علاج بھی ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا یار, کہتے یہ علاج نہیں نوں لاہور لے جاؤ, یہ ہوتا ہے نا یہ سارے کو علاج نہیں لاہور لے جاؤ. اور ہو سکتا ہے وہ لاہور بھیج دیں اس کو, کوئی ایسا مسئلہ. یہی باتیں اس طرح کی چل رہی ہیں. تو اب اتحادی 19 تاریخ جب تک نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپنا چارج نہیں سنبھالتے, 20 کو ظاہر ہے انہوں نے چارج سنبھالنا ہے, اس وقت تک یہ بے یقینی کی صورتحال رہے گی. جھٹکے چھٹکے اگر 15 کو اجلاس ہوتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کہتے ہیں کہ 15 نومبر کو ہو رہا ہے تو ایک جھٹکا اور لگ سکتا ہے. اور اگر یہ بل 1-2 بل مسلسل مسترد ہو گئے حکومت کی مکمل کوششوں کے باوجود, تو پھر وہی فارمولہ نمبر 2 کہ انہیں کہا جائے گا یا مجبور کیا جائے گا کہ جناب تسی انہیں اعتماد دا ووٹ لگو, تھوڑے نال بندے نہیں رہے. اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اس میں میرے کچھ خبریں ہیں, کچھ میرا تجزیہ ہے. تو صورتحال انشاءاللہ جلد واضح ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ڈی کوڈ ہوں گی. تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے لے کر ٹی ٹی پی سے مذاکرات اور جو مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا وہ بلانے سے لے کر منسوخ ہونے تک, دوبارہ بلانے تک, یہ ساری چیزیں ڈی کوڈ ہوں گی 20 کے بعد. 20 کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور شہباز شریف صاحب تھوڑی سی طبیعت ان کی ناساز ہے, وہ ان پہ قائمی بس بلا وجہ کل ایک سوال کر دیا تھا کسی صحافی نے. چلو اس پہ کیا بات کرنی ہے, انہوں نے ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں نا وکی لیکس کی رپورٹ تھی کہ القاعدہ سے انہوں نے کہا تھا کہ القاعدہ شاہدہ کا چکر نہیں تھا. انہوں نے خود یہ آن ریکارڈ ہے کسی جگہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا طالبان کو کہ ہم بھی پتہ نہیں کون سی جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ بھی جدوجہد کر رہے ہیں. اس طرح کی بات اس میں انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پر شہباز شریف صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ پنجاب میں حملے نہ کرے, اس طرح کی بات. اس وقت بھی بڑا کرٹیسائز کیا تھا لوگوں نے ان کے اس بیان کو. لیکن القاعدہ کو پیغام شگام والی بات جو ہے وہ پتہ نہیں وکی لیک سے وہ صحافی صاحب نے کہاں سے لے لی اور کس نے کہا کہ یہ سوال پوچھے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.